ختم النبيين بالقاسم مصطفى اللهم صل على محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لساری وجود پاک مطهر محمد و آل محمد اجمعین بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. برائے سے سلام خلاش خان امامت ولایت مہربان اہل بیت تمام علماء امامیات تمام مراجع کرام اجمعین بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. برائے نیستی بنا بودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعین بآواز بلند صلوات. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو بارگاہ میں قبول فرمائے. رحم حضرات معصومین علیہ السلام کے سچ پیروکار کی شفاعت پانے والے قرار دے انشاءاللہ. پر دیگر بآواز بلند صلوات. ذہن محترم مسامعین گرامی قدر، اللہ کے رسول کا یہ فرمان جسے آپ نے بارہا سنا پڑھا، یقیناً آپ کے دل و دماغ میں جہاں اور فرامین محفوظ ہیں ان کے درمیان اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی محفوظ ہوگا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانوں کے سردار. توجہ فرمائیں. حضور فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین اہل جنت جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آپ نے جہاں قول سے اپنے اہل بیت کا مقام، ان کی عظمت کو بیان فرمایا، وہیں پر آپ نے اپنے عمل سے بھی اہل بیت کی منزلت کو، ان کے مقام و عظمت کو آپ نے بیان فرمایا. گزشتہ روز بھی ایک مقام پہ ہم نے اس حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ تمام موارد کے روایت تھے، وہ حدیث چند ایک شمار کی تھی کہ جہاں اللہ کے رسول اپنے قول کے ذریعے بھی اپنے اہل بیت کی منزلت کو، ان کے مقام کو بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی. یعنی آپ قول یعنی وہی احادیث حضور اکرم جو آپ اپنے اہل بیت کے لیے بیان فرما کے گئے قدم قدم پر، کہ آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سفینہ نوح. فمن رکب فیہا، جو اس میں سوار ہوا اس کشتی میں اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنہا فغرق، جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا یا ہلاک ہو گیا. اسی طرح خود امام حسین کے لیے فرمایا ایک مقام پر ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. یہ حضور اکرم کے بیانات، یا اسی طرح آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا آذانی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف و آزار پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اسی طرح حضور اکرم نے اپنے
اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے، جب آخری وقت میں بھی آپ نے اس حدیث کی جانب اشارہ فرمایا، اسے تکرار کیا، جسے آپ حدیث ثقلین کے عنوان سے پہچانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں، دو وزین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یاد رکھو کہ ان دونوں میں کبھی فرق و فاصلہ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملیں۔ اسی طرح خود مولا کائنات کے حوالے سے کس قدر احادیث موجود ہیں۔ یا علی انتا بمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تو میری نسبت ایسے ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بس نبوت نہیں ہوگی، باقی سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارے پاس ہوگا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیاتها من بابها، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ، جو شہر علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے اس کے دروازے سے آئے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها فمن اراد الحکمہ فلیاتها من بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ، جو حکمت کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ اس کے در سے رجوع کرے۔ اب گناگوں یہ فرامین ہے، اور بھی اسی طرح حضور اکرم کے فرامین یہ وہ ہیں کہ جو قول کے ساتھ رسول اکرم نے اپنے اہل بیت کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی منزلت کو بیان کیا۔ اسی طرح ہم یہ عمل کی منزل پہ دیکھتے ہیں کہ جب عمل نظر آتا ہے تو عمل، اللہ اکبر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، پیغمبر کا یہ عمل کسی اور کے بارے میں نہیں دیکھا گیا کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ خدا کے سامنے پہنچی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل کا ذکر کیا تو اللہ نے اپنے گھر کی دیوار کو شق کر دیا، اور فاطمہ بنت اسد بلا خوف و خطر اس انہونی اندیکھی ایک جو واردات ہوئی، جو ایک سلسلہ ہوا کہ دیوار شق ہو گئی، دروازہ نہیں کھلا، موجود تھا دروازہ بھی فرشتے آ کر کھول سکتے تھے، مگر وہ دروازہ نہیں کھولا گیا، بلکہ دیوار میں ایک اسپیشل در جو صرف اور صرف ایک ہی بار بنا اور دوبارہ جب باہر آئی تب بنا، اور پھر دوبارہ وہ در کسی نے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ در بنا۔ جناب مادر امیر المومنین داخل ہوئی اور 3 دن کے بعد جب وہاں سے برآمد ہوئی تو اللہ کے رسول چلے آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لائیے میرے بھائی کو میری آغوش میں دیجئے۔ اب وہ دیتے ہوئے فرماتی ہیں، کیونکہ آپ نے پالا ہے، فاطمہ بنت اسد نے رکھوالی کی اللہ کے رسول کے بڑی کیئر کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اس بچے نے ابھی تک آنکھ بھی نہیں کھولی اور کوئی غذا بھی نہیں دی ہے، لائیے میری آغوش میں دیجئے۔ جیسے ہی اپنی آغوش میں لیا، اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلا منظر جو دیکھا وہ روح مبارک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی منظر تھا۔ پہلی صورت یہ دیکھی اور اللہ کے رسول نے پھر اپنی زبان چسائی، پہلی غذا یہ حاصل کی۔ اب اس بچے کی نسبت رسول خدا کا یہاں سے جو رویہ آغاز نظر آتا ہے وہ آخر عمر تک اللہ کے رسول کا اس فرزند فاطمہ بنت اسد کی نسبت یہ رویہ نظر آیا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو اپنے ساتھ رکھا، خود مولا کائنات اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح رہا ہوں جیسے ایک بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، بس اس کی ماں محور ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، محور اس کی ماں ہوتی ہے، اس سے دور نہیں جاتا۔ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح رہا ہوں، اس طرح اللہ کے رسول سے استفادہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس معاشرے میں جہاں بیٹی زندہ دفنائی جاتی تھی وہیں اپنی بیٹی کا مقام اور منزلت قول سے تو جدا اپنے عمل سے اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اگر بیٹی
کے رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ سب اس بات کی گواہیں، ازواج مطہرات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ کو جناب سیدہ کے لیے پیش کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خود اللہ کے رسول جب کبھی جاتے ہیں کہیں سفر پہ تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کے گھر سے خدا حافظی کرتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر آتے ہیں، آواز پرسی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی روش تھی، ہمارے یہاں نہیں، تمام مسلمانوں میں، تمام مصالح سے تعلق والوں کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی روش یہ رہی ہے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے جب بھی جاتے آپ آتے جناب سیدہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے فرماتے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ جناب سیدہ کی نسبت یہ حال ہے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے اقتدا کیا کرتے تھے۔ ایک دن عجب کام ہوا، اللہ کے رسول سجدے میں گئے، ہم بھی سجدے میں گئے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھے، سر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اتنا طویل سجدہ ہو گیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آج سجدہ آپ کا بڑا طولانی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ حسین میری پشت پر سوار تھا، جب تک حسین پشت پر سوار رہے رسول خدا کا یہ سجدہ طولانی رہا، جب وہ اپنی مرضی سے اترے تب اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا۔ خطبہ دے رہے ہیں، حسین آ گئے، ذرا لڑکھڑائے، رسول خدا اترے اور جا کے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے بعد آغوش میں لیے ہوئے ہی ممبر پر آ گئے اور انہیں آغوش میں لیے ہوئے خطبے کو ادامہ دیا، خطبہ مکمل کیا۔ یہ عمل ہے رسول خدا کا۔ یہ تو میں چند اشارے جو مختصر سے آپ کی خدمت میں کیے کہ قول سے اور عمل سے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کی منزلت کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان کیا۔ کس لیے؟ سوال یہ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری بیٹی ہے، میرے نواسے ہیں، میرا داماد ہے، میرا کزن ہے۔ کیا یہ فلسفہ ہے؟ کس لیے؟ نسبتیں ہیں، نسبت کی وجہ سے عظیم ہے، وہ بھی تو افتخار ہے، ہم نسبت کی اہمیت دیتے ہیں۔ میں قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ روز محشر وہ ہے جس دن یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ معیار خدا کے کلام میں حسب نسب اور رشتہ داریاں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ظاہری حسن و جمال نہیں ہے۔ قرآن کے معیارات میں یہ کوئی معیارات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول قطعاً کوئی ایسا معیار بنیاد بنا ہی نہیں سکتے جو قرآن جس کی تائید نہ کرے قرآن میں نہ ہو۔ اہل بیت کی اگر قوم سے عظمت بیان کر رہے ہیں، اگر اہل بیت کی منزلت بیان کر رہے ہیں تو اس کا فلسفہ یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی یہ شان، یہ منزلت بیان کرنے کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ دلوں کو اللہ کے رسول جوڑنا چاہتے ہیں، قرآن نے تقاضا کیا ہے، قرآن تقاضا کر رہا ہے، اللہ کے رسول دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، فطرت انسانی کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا میری اس بات پہ، فطرت انسانی خوبیوں کو پسند کرتی ہے، فطرت انسانی پاکی کو پسند کرتی ہے، فطرت انسانی کمالات کو پسند کرتی ہے، فطرت انسانی فضائل انسانی کو پسند کرتی ہے۔ انسان خباثتوں کو پسند نہیں کرتا، انسان ظلم کو پسند نہیں کرتا، انسان بد اخلاقی کو پسند نہیں کرتا، انسان چوری ڈکیتی انہیں پسند نہیں کرتا۔ انسان فضائل کو پسند کرتا ہے، ایثار کو پسند کرتا ہے، وفا کو پسند کرتا ہے۔ 1400 سال سے اگر عزاداری کر رہے ہیں تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میدان کربلا میں خاندان رسالت نے جس قربانی کو پیش کیا، جو وفا کے پیکر سامنے آئے، اللہ اکبر، وہ کمالات، وہ فضائل جو سامنے آئے میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کے باوجود، ان کمالات، ان معنوی اور روحانی منزلتوں کی وجہ سے
اگر وہ سامنے والا لشکر جو اکثریت میں تھا اگر اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس سے بیزار رہتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے پیاسا رکھا، پانی بند کیا، ظلم کیا، ناحق قتل کیا، اسیر بنایا۔ ہماری فطرت نہ آج 1442 بلکہ قیامت تک، اگر کئی صدیوں بعد بھی قیامت آتی ہے تب بھی آنے والے انسان کبھی اس کریکٹر کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ فطرت انسانی اسے پسند نہیں کرتی اس کردار کو جو یزیدی کردار تھا یا اس کے لشکر کا کردار تھا۔ فطرت انسانی اس کردار کو پسند کرتی ہے جو محمد آل محمد کا کردار ہے، جو کربلا میں مظلوم کربلا اور آپ کے اصحاب و انصار کا کردار ہے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اب اللہ کے رسول اگر بیان فرما رہے ہیں ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی عظمت، تو صرف نسبت کی وجہ سے نہیں کہ میرے ہیں، نہیں، یہ نسبتیں یہاں پر نہیں ہیں مطلوب مقصود بیان کرنے کا۔ چاہتے ہیں کہ ان فضائل و کمالات کو، ان کی عظمت کو بیان کریں تاکہ انسانوں کے دل ان سے جڑے، محبت پیدا ہو، جو کہ میں عرض کر رہا تھا قرآن کا بھی یہی تقاضا ہے۔ پروردگار اپنے پیغمبر کو واضح حکم دیتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت کا تقاضا نہیں کرتا جو اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت کا تقاضا کیا گیا ہے، نسبت کی وجہ سے نہیں، حسب نسب کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو میرا کیا قصور؟ اگر اللہ نے مجھے خاندان رسالت میں پیدا نہیں کیا اس زمانے کے اندر تو میرا کیا قصور؟ اگر مجھے بھی پیدا کرتا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو میری محرومی کا سبب تو اللہ کے ذمہ جاتا ہے۔ اگر وہ ادھر پیدا ہونے کی وجہ سے، ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں اور میں نہیں رکھتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے کیونکہ مجھے پیدا نہیں کیا۔ جو فرمایا آپ نے، فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے، فضیلت کا معیار وہ کردار ہے، وہ اخلاق ہے، وہ کمالات انسانی، وہ فضائل انسانی ہے جو خاندان رسالت کے ایک ایک فرد کے پاس ہے، جن کی جانب اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، جن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ انہیں پہچانو، تمہاری فطرت ان سے محبت کرے گی، تمہاری فطرت میں ان سے محبت ہے، تمہارے دلوں میں ان کے لیے غرارت ہے۔ تم اگر اپنی اصل فطرت پہ لوٹ آؤ تو تاریخ میں جا کر کسی کو منتخب کرو گے، سب سے پہلے تو وہ ٹاپ پر تمہیں یہی 14 نظر